اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقیدہ توحید میں آج جو موضوع ہے وہ یہ کہ خدا وحدہ لا شریک مرکب نہیں ہے۔ صفات سلبیہ میں سے اللہ مرکب نہیں ہے۔ اگر اللہ کو مرکب مانے تو اس کا جو لازمہ ہے وہ یہ کہ ہم نے اللہ کو ممکن الوجود مانا۔ ہم نے عرض کیا تھا اس گفتگو کی ابتدا میں کہ خدا کو واجب الوجود ماننے سے ہی تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو مرکب مانا تو مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب وہ کہ جس کو مختلف اجزاء سے بنایا جائے۔ مثلا پین ہے، پین مختلف اجزاء کو ملا کر پین بنا۔ پھر ترکیب دو قسم کی ہے، ایک ہے ترکیب یعنی جسے ہم کہتے ہیں جسمی، ہم کہیں مادہ، اس کی جتنے بھی اجزاء ہیں آپ اس کو چھوئیں تو آپ کو محسوس ہوگا اس کا وجود، اس کا لمس۔ لیکن ایک ترکیب جو ہے وہ ذہنی ہوتی ہے، جیسے کہ کسی ماہیت کو جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ جنس و فصل پر مشتمل ہوگی یا حد و رسم پر مشتمل ہوگی۔ مثلا انسان کو لے لیں، انسان کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، اس کی ماہیت کو بیان کرتے ہیں تو وہ ماہیت دو چیزوں پر مشتمل ہے، حیوان ناطق۔ حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے۔ حیوان بھی ایک وجود ذہنی ہے اور ناطق بھی ایک وجود ذہنی ہے۔ جنس و فصل سے ہم نے انسان کی ماہیت کو بیان کیا۔ ترکیب دونوں صورتوں میں، چاہے وہ ایسے اجزاء ہوں کہ جن کو ہم چھوئیں تو لمس محسوس ہو، مادہ ہوں، یا وہ جو صور ذہنی ہیں جنس و فصل کی صورت میں، دونوں صورت میں جز محتاج ہوگا کل کی طرف یا جز کا محتاج ہوگا۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے، جہاں بھی احتیاج ہے وہ خدا وحدہ لا شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی شے کی طرف احتیاج کو نسبت دینا صحیح ہو تو وہ خدا وحدہ لا شریک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاج ہونا ممکن الوجود میں پایا جاتا ہے اور اللہ ہے واجب الوجود۔ ہم اللہ کے ممکن وجود کے بطلان کو پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ جب اس کا ممکن الوجود ہونا باطل ہونا ثابت ہے تو پھر اس ممکن الوجود کے بطلان سے کیا ہم اخذ کریں گے کہ خدا وحدہ لا شریک مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکب ہونے کا لازمہ ممکن الوجود ہے۔ بس جب ممکن الوجود باطل تو اللہ کا مرکب ہونا بھی باطل۔ یعنی خدا جو ہے اجزاء سے مرکب ہو کر نہیں آیا ہوا، اس کا وجود نہیں ہے کہ انسان احتیاج پایا جائے، احتیاج کا تصور وہاں درست ہو۔ لہذا ہر وہ معنی، ہر وہ جملہ، ہر وہ بحث کہ جو خدا کے مرکب ہونے کی طرف اشارہ کرے وہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ صفات سلبیہ میں دو چیزیں، ولا یجوز ان یکون فی محل والا لافتقر الیہ ولا فی جہۃ والا لافتقر الیہا، یعنی خدا وحدہ لا شریک کا نہ محل میں ہونا جائز ہے، ہم تصور کے خدا کسی اس کی وضاحت کرتے ہیں محل میں ہے یعنی مقام حلول، اور نہ خدا وحدہ لا شریک کو کسی جہت میں تصور کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا وحدہ لا شریک کو اگر ہم مقام حلول میں جانیں تو حلول کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بھی شے کا قیام کسی اور شے کے ذریعے سے بنابر طبیعت۔ تو اگر جیسے کہ نصارہ اور کچھ صوفیہ حضرات حلول کا اگر یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خدا کو مقام حلول میں لے لیں یا کسی جہت میں لے لیں
تو خدا وحدہ لا شریک کا اپنے غیر کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا. بھئی قوام و وجود، کسی موجود کا قوام کسی اور موجود کے ذریعے بنا بطبیعت، تو افتقار ہو گیا نا، احتیاج ہو گیا خدا. تو چونکہ یہ تو ہم واضح ثابت کر چکے بہت سی گفتگو میں کہ خدا وحدہ لا شریک محتاج تو ہے ہی نہیں، کیونکہ محتاج ہونا ممکن الوجود کا حصہ ہے. اگر اللہ کو محتاج مان لیا تو وہی بات آ گئی، ممکن وجود مانا، چونکہ ممکن وجود ہم نہیں مان سکتے، اس کا بطلان ثابت کر چکے، لہذا اللہ کا یعنی فی محل مقام حلول میں ہونا اور مقام جہت میں ہونا دونوں باطل ہیں. خدا وحدہ لا شریک نہ مقام حلول میں ہے. اچھا، حلول کو تھوڑا عرض کریں. صوفیہ کرام یہی معنی مراد لیتے ہیں. ایک کتاب میں کسی صوفی کا شعر، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو گیا ہوں، تو میں ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں. حلول کا معنی شریعت میں، عقائد اسلامیہ میں اس کا بطلان بالکل واضح ہے، عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے، شرک ہے، اور اس طرح کا عقیدہ یعنی نتیجہ کفر ہے. صوفیہ کرام اگر اس طرح کوئی اس طرح سوچے کہ خدا حلول کر جاتا ہے کسی میں، یا کچھ لوگ نعوذ باللہ اگر یہ کہیں کہ رسول خدا میں حلول کر گیا یا مولا علی میں حلول کر گیا خدا، تو چیز جو حلول کرے گی وہ اپنے حلول کرنے میں اس وجود کی محتاج ہو گئی نا. اگر محتاج ہے تو خدا کہاں سے ہو گیا؟ صوفیہ کرام اگر ریاضت کے ذریعے اگر اللہ ان کو کچھ طاقت دے دیتا ہے تو اس ریاضت کی طاقت کو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا حلول کر گیا ہے تو پھر یہ عقل کی کمی، معرفت کی کمی کہلائے گی. کیونکہ ریاضت ہر کوئی شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ معرفت خدا کی رکھتا ہو یا معرفت نہ رکھتا ہو. خدا وحدہ لا شریک کے لیے سخت زندگی گزارنا ریاضت، یعنی حلال کو کرنا، حرام کو بالکل ترک کر دینا، اور بشمول اپنے نفس پر تھوڑی سختی کرنا. یہ ریاضت تو اگر کوئی ہندو بھی کرتا ہے تو خدا اس کو طاقت دے دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھیں کہ خدا نے ہندو میں حلول کر لیا ہے؟ اور حلول ہونا تو خود عقلاً ثابت، یعنی حلول کا بطلان عقلاً بالکل واضح اور ثابت ہے. خدا ہم کو فاسد عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.